Assalamu alaikum students, how are you? Hope all are you fine. Today our lecture is barriers to good listening. Whenever people talk about having excellent communication skills, they often focus on their ability to talk and be understood. But in reality, the most difficult and the most important communication skills is listening. For many, listening and hearing are synonymous. According to Madeleine Burleigh Allen, the author of Listening, the Forgotten Skill, listening involves a more sophisticated mental process than hearing. Listening demands energy and discipline, writes Burleigh Allen. Listening is a learned skill. The first step is to realize that effective listening is an active, not a passive process. Although we give a little attention to our listening skills, the irony is that we observe more information from the external world from listening than we do from reading and writing combined. Listening is a behavior that can be easily affected by internal or external factors that can act as barriers to good listening. Lack of concentration. Many times listeners are not able to concentrate on what is being heard. There are several reasons for this. There could be external factors responsible for the inability to listen properly. For example, there are many factors like noise inside the room or loud music being played nearby. This external noise can be shut off in several ways, but the internal factors within the listener's mind that interference with concentration are more serious and difficult to avoid or manage. These can be overcome through practice once the listener is made aware that they are problematic. Reasons for not concentrating includes: number 1, hearing faster than speaking. Number 2, paying attention to the speaker and not to the speech. Number 3, listening too closely. Number 4, unequal status. Number 5, the halo effect. Number 6, complexes. Number 7, a closed mind. Number 8, poor retention. Number 9, premature evaluation and hurried conclusions. Number 10, abstracting. Number 11, cognitive dissonance. However, there are more barriers to effective listening, and 5 most important barriers we will discuss in upcoming lectures. These are: number 1, we receive no formal training in listening. Usually we have a lifetime of listening to draw upon as a learning experience, but there are no formal training classes for listening. At school, we learn how to read and write and even speak, but listening is a skill we are just expected to pick up. Consider that we take reading in one form or another as a class in elementary, middle and high schools, either called basic language or English composition.
We learn to write in the beginning of our elementary school career, and then we have writing throughout middle and high school and even college. لسننگ کے بیریئرز میں سے سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر لسننگ کی ٹریننگ یا کلاسز ہی نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہم جسٹ انگلش لینگویج کے کورس یا بیسک کمپوزیشن کو پڑھتے ضرور ہیں، مگر اس کی پریکٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے لسننگ سکل کو ہم اگنور کر دینے کی وجہ سے بہت سارے پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ لسننگ سکل پرائمری یا ایلیمنٹری سطح پر اسکول میں پراپر شروع کر دینی چاہیے، تاکہ کالجز اور یونیورسٹیز لیول پہ لسننگ سکل کا معاملہ اس قدر سنگین نہ ہو کہ لوگوں کو صرف الفاظ سننے کے علاوہ سمجھنے میں مزید دشواری ہو۔ نمبر 2 is speaking as a skill is seen as more important than listening. When we think about leaders, we think of great speakers. Lincoln at Gettysburg, FDR on the day after Pearl Harbor, or JFK's inaugural address. When we speak, we make things happen, impress people with our skills, and motivate others to action. Consider, however, that Lincoln was also as a skilled listener, and in Team of Rivals, the 2005 book by Doris Kearns Goodwin about Lincoln's cabinet and how Lincoln chose key men with different perspectives so he could listen to the diversity of views and make a balanced decision. Even in the entertainment industry, listening while playing second fiddle to speaking demonstrate its importance. For example, Johnny Carson, the 30 years host of The Tonight Show, was a very funny man, but his longevity was also influenced by how he listened to his guests and then asked questions or fed them straight lines to enhance their performance on the show. Simply ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ speaking as a skill is seen more important than listening. مطلب یہ کہ لسننگ کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے جسٹ اسپیکنگ یا بولنے پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں، جیسا کہ سیاست میں اکثر لیڈرز کرتے ہیں، اور اس کی ایک بہترین مثال امریکہ کے صدر ابراہم لنکن کی ہے۔ اور ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ لوگوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور آپ کی اسپیکنگ کی پاور تبھی لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے جب آپ کی اسپیکنگ پاور میں لوگوں کے اندر لسننگ کی کیپیبلٹی آپ ڈیولپ کر سکیں۔ نمبر 3 is filters keep us from listening without bias. Filters impede listening through a variety of ways, including dislike of the person we are listening to or their message, which we disagree with. For example, confirmation bias is a well-known phenomenon in which people block out information that does not synchronize with their current world view. Witness the political conservative that watch only Fox News for all the daily information on the world, or the liberal who will exclusively check out MSNBC. We filter out information we disagree with by either avoiding it, or when we are confronted it, we simply stop listening to its meaning. Several studies reveal that we listen more effectively to people we care about. That includes teenagers listening to their parents than we do to people we either dislike or disagree with.
effective listening takes a lot of mental effort. Most of us think of listening as something we do automatically, like breathing or saying. But actively listening takes real effort to interpret what a person is saying and the undercurrent of meaning in their words. For most people, listening is just recording the words actually being said without diving down for the deeper meaning of what is being said. Simply یا مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مؤثر لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کی ذہنی کوشش درکار ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں اکثر اسٹوڈنٹس یا اکثر سامعین، سننے والے لوگ جسٹ الفاظ کو سنتے ہیں، جبکہ ان کے مطلب یا ان کے میننگ یا ان کے اندر جو ہڈن میسج دیا جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بار بار پریکٹس کی ضرورت ہے. Like in daily life, people drift in and out of listening during a conversation, thinking about trip to the supermarket later on, only to return to the conversation long enough to respond with or oh really. Some conversations are perfunctory, such as greetings people at work where you exchange platitudes, or just happy chatter with a friend over the phone. The danger is that we treat all conversations as a casual and do not exert the effort necessary to truly listen to another person, such as a teenage son struggling to tell you about his grades. مختصر طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی لائف میں جب ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے سپر مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں یا کیفیٹیریا میں جاتے ہیں یا کوئی ڈسکشن کے دوران ہم جسٹ ہیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لسننگ نہیں کر رہے ہوتے، اور واپسی پہ جب لسننگ کا پروسیجر یا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے، اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا باتیں کی یا کیا کچھ ہماری سمجھ میں آیا، تو جسٹ ہم اور اوہ کے علاوہ کچھ رسپانس نہیں دیتے، کیونکہ ہماری اٹینشن ہی ڈائیورٹ ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے لسننگ کے دوران بعض اوقات ہمیں فلی طور پر کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مینٹل ایفرٹ یا ذہنی طور پر حاضر رہنا پڑتا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم لسننگ کی بار بار پریکٹس کریں، اور پریکٹس کرنے کے بعد اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. نمبر 5 is thinking about what you will say next instead of listening. The holy grail of not listening is thinking about how you will respond in a conversation instead of listening to the other person. This setting for listening is the default one for most people, and we see it happen every day without giving it a second thought. But have you ever witnessed a conversation between people in which each person is more worried about responding than listening to what is being said? It is indeed painful, and there seems to be little hope that understanding and consensus will result from the discussion. Witness TV political talk shows where guests from the opposite political spectrum are more interested in scoring debate points supporting their ideology than hearing valid points from the other side. Therefore, it is relatively easy to see how the hearing valid points from the other side, how the world is full of misunderstanding. People don't listen. The 5 styles of listening. Like any skill, we all develop strategies for listening that mesh with our personality and world view. These coping mechanisms often are successful enough for us to get by, but inadequate enough so that we suffer from our lack of true skill. People employ listening styles to navigate conversations, but quite often these styles are counterproductive and frustrating for others in the conversation. Here are the 5 styles of listener. Number 1 is the fraud.
The most common type of listener, unfortunately, is the fraud listener, who simply pretends to listen. Some frauds use head nods and eye contact to entice the speaker into believing they are listening. Often, the fraud listener will even memorize a fact or two and repeat them back to you to convince you that you are indeed listening intentionally. Of course, they may not even know what you are saying as you are speaking, and most of the time they will forgotten almost all of what you said or mean with minutes of the conversation's end. लिसनिंग के 5 तरीके हैं, और उन 5 तरीकों में से सबसे पहला तरीका है कि जो लिसनिंग करने वाले लोग हैं वो फ्रॉड करते हैं. मिसाल के तौर पर ऐसे सुनने वाले जिनको हम फ्रॉड लिसनर कहते हैं, वो सादा तौर पर मालूम होता है कि सुन रहे हैं, और इसके साथ साथ वो अपने सर और आँखों की मूवमेंट को भी कंसंट्रेट करते हैं, और वो स्पीकर को इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि वो गौर से सुन रहे हैं. मगर अक्सर फ्रॉड करके सुनने वाले आर्जी तौर पर या मुख्तसर सी टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और अगर स्पीकर मिसाल के तौर पर अगर उनसे कुछ पूछ लेता है तो स्पीकर को कन्विंस करने के लिए वो एक या दो फिक्रों को या जुमलों को एक्सप्लेन करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सुन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता. वो मुकम्मल तौर पर नहीं सुनते, जबकि टेक्स्ट में से चंद एक पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए रिस्पॉन्स या फीडबैक देते हैं कि हम लोग सुन रहे हैं. और इस किस्म का नुकसान ये है कि वो कंप्लीट टेक्स्ट को नहीं समझ पाते, और 2-3 पॉइंट्स को समझने के बाद मज़ीद कोशिश नहीं करते समझने की. इसी वजह से लिसनिंग में मज़ीद उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो कोशिश क्या करें कि आप उस टेक्स्ट को जो आपको समझ नहीं आ रहा उसको रिपीट करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर, सुपरवाइज़र या स्पीकर से उसको अंडरस्टैंड कर लें. नेक्स्ट है जी द इंटरप्टर. लिसनिंग स्टाइल में लिसनर्स की जो सेकंड टाइप है वो इंटरप्टर की है. फॉर एग्जांपल, द इंटरप्टर, यस दे आर लिसनिंग and you can tell that because they are constantly interrupting to get across a point they feel is necessary to the conversation. Interrupters are adept at thinking about what they want to say while you are speaking, and as soon as that thought is fully formed in their heads, they interrupt. इंटरप्टर का मतलब ये है कि ऐसे सामीन या सुनने वाले जो बार बार मुदाखलत करते हैं, और उनकी बार बार मुदाखलत करने का मकसद ये होता है कि उनको उस बात की समझ नहीं आ रही होती. मगर कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ रहे तो उसको लेक्चर को मुकम्मल होने दें, और मुकम्मल होने के बाद अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आ रही तो उसको एक मरतबा रिवाइज़ करें, और रिवाइज़ करने के बाद जो टेक्स्ट या स्पीच आपको समझ नहीं आई उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग्स तलाश करते उनको समझने की कोशिश करें. और ऐसा करने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप स्पीकर, टीचर या सुपरवाइज़र से मुतलका तौर पर उस टेक्स्ट का टाइम लें और उसको अच्छे तरीके से समझ कर उसकी प्रैक्टिस करें. नंबर 3 इज़ द चार्मर. These people are also listening, but just to the words and not to the meaning, because they are too busy trying to charm the speaker by demonstrating they are locked into listening. This group is more concerned on how you, the speaker, will think about them than what you are saying. Impressing you with some key paraphrase statement and smiling and nodding are signs that they wholeheartedly agree with you, even if they are not entirely confirm what you mean. Number 3,
جو سننے والے یا سامعین ہیں ان میں سے جو سننے والوں کی اقسام ہے اس کو ہم چارمر کا نام دیتے ہیں. چارمر مین چارم پیدا کرنے والے, خوش کرنے والے یا انٹرسٹ کو انکریز کرنے والے اسٹوڈنٹس. اور ایسے اسٹوڈنٹس جسٹ الفاظ کو سنتے ہیں اور ان کے میننگ کو یا ان کے مطلب کو یا ان کے ہڈن ٹیکسٹ کے میسج کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. اور نہ صرف وہ ایسا کرتے ہیں بلکہ وہ اسپیکر کو یا ٹیچر کو یا سپروائزر کو اس طرح کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں اور انہیں سمجھ بھی آ رہی ہے. اور اس قسم کے گروپ کے لوگ اسپیکر کو رسپانس میں فیڈ بیک دیتے ہوئے سر, گردن یا آنکھیں ہلا کر جواب بھی دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو 2 یا 3 جملے یا پوائنٹس ان کو سمجھ آتے ہیں ان کو پیرافریز کرتے ہوئے اپنی سٹیٹمنٹس بڑے شاہانہ انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس طریقے سے رسپانس دیتے ہیں کہ انہیں تمام ٹیکسٹ یا تمام لیکچر یا تمام مطلب سمجھ میں آ گیا ہے, جبکہ وہ اس چیز سے ناآشنا ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کوشش کریں کہ ان ورڈز کو انڈر لائن کریں, ان کے میننگز دیکھیں, اور اگر پھر بھی کنفرم نہیں ہے تو ٹیچر سے کنسرن کریں. نمبر 4 از سیلف آبزروڈ. Self-observed listeners. When you are taking to these people or students, what's going through their minds is, how do I look? Am I acting like I am listening? Does the speaker think I am smart? Self-observed listeners are simply preoccupied with their internal state. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس یا سننے والے ہوتے ہیں جو کہ سیلف آبزروڈ ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کا نمونہ یا ماڈل پیش کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں یا میں کیسی لگ رہی ہوں, یا کیا میں سننے کی ایکٹنگ صحیح معنوں میں کر پا رہا ہوں, یا اسپیکر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہوں. اس قسم کے اسٹوڈنٹس کو مختصر طور پر ہم سمجھا سکتے ہیں اور سننے پر آمادہ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی انٹرنل سٹیٹ کو سمجھ کر اس کے مطابق انہیں سننے پر آگاہ کریں کہ سننے کے دوران آپ کی جو مینٹل سٹیٹ ہے, جو انٹرنل فرسٹریشن ہے, اس کو آپ بالکل ایک سائڈ پر رکھ کر فریش مائنڈ کے ساتھ سنیں. نمبر 5 از ریشنل. Rational listeners. Yes, they listen intently and that is a positive development, but this style only hears the rational and factual parts of your speech. This group is analyzing what is being said and very busy categorizing the speaker's words and filling them in the appropriate mental area, rather than sensing the undercurrent of emotion that may be the more important premise for speaking. Just like our belief in our driving skill, we think that most of us are above average listeners. The sad truth is that these 5 styles make up a significant majority of listeners. The most important barrier to good listening is language barrier. The language of communication should be shared by the speaker and the listener. In business, English is widely used in most parts of the world. The ability to converse it, English is necessary for executives in a multilingual country like Pakistan. English is now the global medium for conducting business, and the lack of knowledge and practice of spoken English acts as a barrier to verbal communication. The listener should also be familiar with the accent of the language in use, as a new accent can often be difficult
to follow for those unfamiliar with it. For instance, in Pakistan, even those who speak English fluently need special training to work in call centers so that they can understand what overseas callers say over the phone. Workers involved in outsourced business tend to overcome their initial language barrier. The effects of most of these barriers that interfere with the proper response to oral messages can be reduced or even removed through effective listening. In order to develop good listening skills, we must first identify and understand the characteristics of effective listening. Besides the barriers in listening discussed in this lecture, there may be other factors that affect listening. For example, many studies show that men listen mostly with the left side of the brain, while women tend to use both sides. Further, studies also recommend that left-handed people may use a part of the brain to process language that differs from their right-handed counterparts. Such differences in brain dominance and lateralization could affect listening either positively or negatively. Finally, some of our greatest leaders, known ostensibly for their leadership skills, were in fact superb listeners. For example, Presidents Abraham Lincoln and Franklin Delano Roosevelt were famous for listening intentionally and assessing ideas and concepts while cabinet heads battled it out. As talk show host Larry King once said, "Every day I realize that nothing I say will teach me anything. So, if I am going to learn, I have to listen." مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تناظر میں لسننگ کے مسائل میں سے سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ زبان کا ہے. زبان کا مطلب ہے لینگویج. جیسا کہ ہم مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم دور دراز کے ایریا سے آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم شہری اور دیہاتی ایریا کی بات کرتے ہیں اور پھر ہماری مدر لینگویج جیسا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی پنجابی, کچھ کی سرائکی, کچھ کی اردو, اور پھر ہماری آفیشیل لینگویج انگلش کے ساتھ ساتھ اردو اور انٹرنیشنل لینگویج انگلش. ان 3 یا 4 زبانوں کی وجہ سے ہم انگلش لینگویج کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے, اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس پراپر نالج ہونا چاہیے اور پریکٹس کی ضرورت ہے. ایون کہ پاکستان میں وہ لوگ جو انگلش کو فرفر بولتے ہیں, روانی کے ساتھ بولتے ہیں, ان کو چاہیے کہ مختلف کال سینٹرز پہ پریکٹس کریں, اور جو کالز باہر سے نیٹو سپیکرز آف انگلش کنٹریز جو کہ انگلش بولنے والے ممالک ہیں ان کے سپیکرز کی جب کال وہ ریسیو کریں گے تو وہ واضح طور پر ایک فرق محسوس کریں گے, اور اس کال کو کوشش کریں کہ سننے کے بعد اپنی لائف میں پریکٹیکل سٹیپ سے گزاریں, اور ایسا کرنے سے ان کو انگلش لینگویج کو پراپر سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈیولپ ہوگی, اور اس ڈیولپ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ پریکٹیکل طور پر پاکستان میں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. جیسا کہ اکثر سیاستدان بہت اچھے سپیکرز ہوتے ہیں اور اپنے سامعین کو اس قدر محو کر لیتے ہیں کہ ان کو ماں سوائے کنسنٹریٹ کرنے کے
وہ کسی بھی بیریئر کی طرف موو نہیں کرنے دیتے. اس کی بہترین مثال امریکہ کے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن اور فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کی ہے کہ وہ بہت زیادہ لسننگ کرتے تھے، اور جب وہ سپیکنگ کرتے تھے تو ان کی سپیچ کے دوران سننے والے تمام بیریئرز کو ریموو کرتے ہوئے نہ صرف سنتے تھے بلکہ سمجھتے بھی تھے. اسی طرح لیری کنگ نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، اور یہ میرا نظریہ ہے کہ میں کسی بھی دن کچھ بھی نہیں سیکھ پاؤں گا، مگر جب بھی میں سیکھنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے سننا پڑے گا. سو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں سے اس چیز کی امید کی جاتی ہے کہ آپ اس لیکچر کو سنیں گے، اور سننے کے بعد اس کو دوبارہ سے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں جو چند ایک بیریئرز ہیں، جیسا کہ کچھ مشکل الفاظ یا آپ کے کچھ بیریئرز یا انٹرنل سٹیٹ، آپ کے مائنڈ کی جو کیفیت ہے، کوشش کریں کہ ان تمام سے آپ مبرہ ہو کر اپنے آپ کو آزاد کر کے ریلیکس پوزیشن میں اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ.